حدیثوں میں 4 چیزوں کا ذکر ہے تو جنتیوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ جو زیارت کر کے حاصل ہونے والا ہے یا دوسرے فضائل جو اس کو دوسری فضیلت جو ملنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کسی بھی مریض کی عیادت کے لیے جائے، اس کا مرض خطرناک ہے یا مرض خطرناک نہیں ہے، اپنا مریض قریبی ہے یا اپنے سے دور کا ہے، شرط یہ ہے کہ اپنا مسلمان بھائی ہونا چاہیے، اپنا مسلمان بھائی ہونا چاہیے۔ جو شخص اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے جسے جن اور انسان نہیں سن پاتے، جن اور انسان اسے سنتے نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ ندا دی جا رہی ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ تو کتنا خوب ہے، تو کتنا پیارا ہے، اور تیرے قدم جس طرف تو جا رہا ہے کتنے اچھے ہیں، اور سن لے تو نے اپنے اس عمل کے بدلے جنت میں اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا ہے، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ منزلہ، اور جنت کے اندر تم نے اپنے اس عمل کے ذریعے ایک ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی زیارت اور مریض کی عیادت کے فضائل بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر مسند احمد میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے اندر گویا پھل چن رہا ہے، جنت کے اندر کوئی انسان پھل چن رہا ہے۔ وہ کون؟ جو اپنے مریض بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں سے واپس چلا آئے، اور جب تک اس راستے میں ہے گویا کہ جنت سے وہ انسان پھل چن رہا ہے۔ اور اگر سوچنے اگر جنت کا ہمیں ایک پھل بھی مل جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ہر چیز سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے بیمار کی زیارت کے فضائل جو ہیں، صرف ایک کا اور ذکر کر کے میں آگے چلتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بند کر دیں بھائی اس کو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنا؟ 70,000 فرشتے۔ اور جو شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم نے ایک رسم بنا لی ہے زیارت کرنے کی، اور زیارت اسی کی کریں گے جس سے ہماری جان پہچان ہے، اور زیارت اسی کے بارے میں کریں جس کے بارے میں یہ خوف ہے کہ اگر ہم نہیں گئے تو ہم سے ناراض ہو جائے گا، کہے گا دیکھو میں بیمار ہوں مجھے دیکھنے بھی نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر آپ کو کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ خاص دنیا کے لیے آپ نے کیا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں اگر کوئی اللہ کے لیے کرتا ہے تو صرف آدھا گھنٹہ لگ جائے، 1 گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹہ لگ جائے، 15 منٹ لگے، اگر صبح کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ اور فضائل سے متعلق آخری چیز جو مسند احمد جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو جب جاتا ہے تو گویا کہ وہ رحمت کے اندر چل کر، رحمت کی بارش ہو رہی ہے اس میں چل کر کے جا رہا ہے، اور جب وہاں پہنچ کر کے عیادت کر لیتا ہے تو گویا وہ رحمتوں کے اندر غوطے لگا رہا ہے۔ تو یہ مختصر طور پر اور بھی بڑے فضائل ہیں، لیکن میں وہ آداب ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے نزدیک زیادہ اہم ہیں، لیکن مختصر طور پر فضائل اس لیے بیان کیا آپ کے سامنے کہ مریض کی عیادت کی شریعت نے بڑی اہمیت رکھی ہے، بڑی اہمیت رکھی ہے، اس کو پر عمل کرنے والے کے لیے یہ اجر ہیں، اور اس میں جو کوتاہی کرتا ہے دن قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فٹکار اس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے متعلق دن قیامت میں اسے سوال کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ذرا دیکھیں بیمار کی عیادت کے آداب کیا ہیں، اس لیے کہ کسی بھی
فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے شرعی جتنے چیزیں ہیں ضروری یہ ہے کہ اس کے آداب کو مد نظر رکھا جائے. مثال کے طور پر نماز ہے. نماز میں حاضری کے کچھ آداب ہیں, کچھ آداب شرط ہیں, کچھ آداب واجب ہیں, کچھ آداب رکن ہیں, کچھ آداب سنت ہیں. جب تک انسان تمام آداب کو ادا نہیں کرے گا کیا ہے وہ نماز کے فضائل کو پا نہیں سکتا. مثال کے طور پر نماز کی ایک فضیلت یہ ہے کہ انسان وضو کرے اور پاک صاف ہو کر کے آئے. اب اگر کوئی انسانی ادب کو چھوڑ دے تو اسے نماز اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی. تو ہر چیز کے ایک نہ ایک ادب ہوتے ہیں. ان چیزوں کا مد نظر رکھنا اس چیز کے اصلی طور پر عمل کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. تو اسی طریقے سے بڑے آداب ہیں مریض کی عیادت اور زیارت کے. ان میں سب سے پہلا ادب جس کو مد نظر رکھنا چاہیے, جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا, وہ یہ ہے کہ انسان اخلاص کو مد نظر رکھے. یعنی مریض کی عیادت کرنے جائے تو کس نیت سے جائے؟ اس لیے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے, اللہ کے رسول نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے. تو گویا ہم ایک واجب کو ادا کرنے جا رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں. اس لیے کوئی بھی عمل جو اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے گا اس پر کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. دوسرا ادب جو اگرچہ دوسری زیارت کے لیے بھی مد نظر رکھنا چاہیے, لیکن خصوصاً اس کو مد نظر رکھنا چاہیے بیمار کی زیارت کے طور پر. وہ وقت کیا ہے؟ مناسب وقت کو سامنے رکھے. کس وقت جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے؟ اچھا وہ وقت مناسب ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اب مثال کے طور پر سعودیہ کی جو عمومی طور پر زندگی اور ماحول ہے, کوئی انسان کسی کی عیادت کے لیے فجر کے بعد چلا جائے تو سوچیں مناسب ہے؟ اب اپنے حق لحاظ سے نہ سوچئے, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں جو عام طور پر جس کے کام نہیں ان میں سے 99% لوگ فجر کے بعد سوتے ہیں اور ابھی ان کی آدھی نیند باقی رہتی ہے. اب کسی مریض کی عیادت کے لیے آپ فجر کے بعد جائیے تو مناسب ہے؟ نہیں, قطعاً مناسب نہیں ہے. تو دوسرا ادب جس کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کون سا وقت ہے, کس وقت ہم جائیں عیادت کرنے کے لیے. اس کے لیے کوئی وقت شریعت سے متعین نہیں ہے, ماحول اور معاشرہ ہی اس وقت کو متعین کرے گا. مثال کے طور پر اگر ہاسپٹل میں مریض ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے ایسے وقت میں جائے جس کے اندر میں آپ کو اجازت نہیں ہے. میری بات غیر معقول سی بات ہے. اس میں مریض کے لیے بھی چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہے, ڈاکٹروں کے لیے بھی, نرسوں کے لیے بھی, اور دوسرے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو دوسرا ادب جس کو مد نظر رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کس چیز کو مد نظر رکھے کہ مریض کی عیادت کا کون سا وقت مناسب ہے, اس وقت ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں. تیسرا وقت جو صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے, عیادت کے لیے دوسرے کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پر مریض گھر پر ہے, آپ جا رہے ہیں تو دروازے پر جائیں تو آپ دروازہ کھٹکھٹائیں, لیکن دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو, دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہونا چاہیے. اس لیے کہ اچانک دروازہ کھل گیا اور اندر کا پردہ اٹھا ہوا ہو تو آپ کی نظر کسی ایسی چیز پڑ سکتی ہے جو چیز دیکھنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ نہیں؟ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر آتے تھے اور آپ اجازت چاہتے تھے نا, امام بخاری رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں, تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تھے. تو یہ بھی ایک ادب ہے جسے مد نظر رکھنا چاہیے, اور بہت سے لوگ اس کو مد نظر نہیں رکھتے بلکہ دروازہ کھلا اور جلدی داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, نہیں, وہ بھی انتظار کریں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے مریض یا گھر والے اس حال میں ہو کہ ابھی آپ کے استقبال کو مناسب نہیں سمجھ رہے, ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ جگہ کرنا چاہتے ہوں, عورتیں وہ پردے میں کرنا چاہتے ہوں, بچے ہٹانا چاہتے ہوں, تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. چوتھا یہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگ کوتاہی کرتے ہیں, دروازے پر آ رہے ہیں, اگر دروازے کو کھٹکھٹانا ہے تو آہستہ کھٹکھٹائیں, اور اگر گھنٹی بیل ہے نا تو اس کو ایک ہی بار بجا کر چھوڑ دیں. کچھ لوگ ہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیے تو جب تک بیل جل نہ جائے, ہے کہ نہیں, اس وقت چھوڑنے والے نہیں ہیں اس کو. نہیں, بات غیر معقول سی بات ہے. میں جانتا ہوں ایک صاحب کو کہ وہ ہر مہینہ اپنا بیل بدلا کرتے تھے, وہ اسی طرح, اور اس طریقے سے بیل بجا کے تھوڑا سا انتظار کر لیں,
یہ نہیں کہ آدھا منٹ بھی نہیں گزرا